बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे, एक डिफरेंट मौजू है जो आमतौर पर ज़ेर बहस नहीं आता, और सियासत पे ज़्यादातर प्रोग्राम आपको देखने और सुनने को मिलते हैं। और अक्सर लोग जो है वो कहते भी हैं कि भाई डिफरेंट मौजूआत जो हैं जो असल पाकिस्तान की मैशत से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आज पाकिस्तान में सियासत से हटकर गुफ्तगू करें, और वो मौजू होगा हमारा आज का पाकिस्तान में बढ़ती हुई स्मगलिंग। मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर से ज़मीनी और समुद्री रास्तों से स्मगल होती हैं, पाकिस्तान में आती हैं। ये स्मगलिंग क्यों होती है, इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं, और किन इदारों की ये जिम्मेदारी है कि स्मगलिंग को कंट्रोल करें, और वो किस हद तक इस पर काबू पाने में कामयाब हैं, और किस हद तक उनको मज़ीद चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है, और कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनकी मज़ीद ज़रूरत महसूस की जाती है। कौमी असम्बली हो या सैनेट हो, पार्लियामेंट के मुख्तलिफ इजलासों में रिपोर्टें पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं जिनमें ये मामला उठाए जाते हैं। पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में स्मगलिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए गए, और मुताल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स मांगी गई, डाटा इकट्ठा किया गया, पूछा गया कि क्या अब तक इकदाम किए गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो ताजर सनतकार हैं वो बड़े परेशान हैं कि अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसी अशिया यहाँ पे बनाते हैं जिनकी आलमी मार्केट में भी मांग है, लेकिन वो चीज़ें अगर दूसरे मुल्कों से स्मगल होकर पाकिस्तान में आ जाती हैं बगैर किसी ड्यूटी के, बगैर किसी टैक्स के, तो वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती पड़ती हैं, और पाकिस्तान में जो बनने वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ वजह से जो है वो टैक्सेस हैं, बिजली है, पानी है, गैसेज हैं, तो वो उनकी लागत ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि हमारी मुकामी इंडस्ट्री को इस स्मगल शुदा सामान से और इस चीज़ों से नुकसान है, ख़तरा है। और ये आज से नहीं है, ये कई साल से सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस पर असद-ए-बाब करने के लिए ऐलानात भी किए, इकदाम भी किए। हर साल बजट में भी बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, और इदारे कहते हैं कि उन्होंने बड़ा कंट्रोल कर लिया, बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी भी जाती हैं, नीलामी भी की जाती है, बताया भी जाता है कि ये चीज़ें हमने कंट्रोल कर ली हैं। लेकिन इसके बावजूद आप कराची से पेशावर तक किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर आप बाज़ारों का जायज़ा ले लीजिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके और बेतहाशा आइटम्स हैं जिनको आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, और आपको उन्हीं का जो तबका है, जो सनतकार ताजर, वही बताएंगे कि ये चीज़ें ज़्यादातर स्मगल होकर आती हैं, लांचों के ज़रिए आती हैं, कस्टम्स के ज़रिए जो है चीज़ें निकल आती हैं, कहीं पर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से चीज़ें आती हैं, जानी अफगानिस्तान होती हैं, बगैर टैक्सेस ड्यूटी के आती हैं, और घूम फिर के पाकिस्तान में आ जाती हैं। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार शहजाद चुगताई साहब। शहजाद साहब, सूरत हाल आपके सामने है, आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से है। पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती रहीं, वज़ीर आज़म, सदर और सारे जो वज़रा आला, ये सब चीज़ें जो हैं देखते रहे, और उसके बाद ऐलानात भी करते रहे, लेकिन जो स्मगलिंग का मामला है वो कम होने की बजाय शिकायत है कि बढ़ता ही रहा है। और आज भी ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे आइटम्स हैं जो पाकिस्तान में बनने के बावजूद स्मगल होते हैं, और दूसरे मुल्कों से वो या तो क्वालिटी में बेहतर होते हैं या कीमत में कम होते हैं, तो इसलिए उनकी यहाँ पे मांग भी है, खपत भी है। तो ये स्मगलिंग रोकने में नाकामी जो है ये किसकी है, और इस पर क्या तदारुक के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्या होने चाहिए? देखें जी, बात यह है कि इंडिया और मिडिल ईस्ट के बाद ममालिक की मिसाल अगर हम पेश करें और वहाँ की सूरत हाल देखें, तो वहाँ वो जो इम्पोर्ट्स करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपका एक तो इंपोर्ट इतनी अंधाधुन है, और इंपोर्ट का बिल इतना बढ़ रहा है कि अब मेरे ख्याल से इस वक्त कोई 23 अरब डॉलर पे आपकी इंपोर्ट पहुंच गई है, और उसका वॉल्यूम जो है 8%, 10% से ज़्यादा जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि आपके इंपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये एक पहलू तो ये भी है कि स्मगलिंग से भी माल आ रहा है और इंपोर्ट्स के ज़रिए माल आ रहा है, तो मार्केट में जो फ्लडिंग हो गई है वो गैर मुल्की जो मर्चेंडाइज है, जो मसनूआत है, सारी मसनूआत की वो फ्लडिंग हो गई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी साजिश है, और जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो दुश्मन मुल्क है, वो उसकी साजिश ये है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे खोखला कर दी जाए, और उसके लिए उन्होंने कई प्लान जो है ना वो बना रखे हैं। मसलन ये कि पाकिस्तान में उन्होंने कालाबाग डैम को नहीं बनने दिया। कोई भी, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले जो यहाँ पर बिन कासिम से आगे
बंडल आइलैंड और एक और शहर का नाम था, 2 शहर बनाने का गुड्डू और बंडल। हाँ, और तो पाकिस्तान में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इस टाइप का आता है, चाहे कालाबाग डैम आया, ये 2 शहर बनने का प्रोजेक्ट आया है, या टावर से लेकर कायदाबाद तक डबल मंजिला सड़क बनाने का मामला आया, तो वो कुव्वतें जो है मुतारिक हो जाती हैं और वो मीडिया को यूज़ करती हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे एक क्योस क्रिएट कर देते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो फिर मंसूबा जो है गवर्नमेंट को ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे कि जिसकी सबसे बदतरीन मिसाल मैं समझता हूँ कि कालाबाग डैम है। अगर कालाबाग डैम अपने वक्त पे बन गया होता तो आज जो पाकिस्तान में पानी की किल्लत है और बिजली की किल्लत है, ये नहीं होती। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि ये जो दुश्मन है और जो ये बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान को मंडी बनाना चाहती हैं, यानी कि और बनाना चाहती। अच्छा, तासुर ये है कि मतलब पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से हटा के पाकिस्तान को एक ट्रेडिंग कंट्री बनाया जा रहा है कि जहाँ पे दुनिया भर की चीजों की सिर्फ ट्रेड हो, हम यहाँ पे उनकी चीजें ले आएं और बेचें और वो सारा प्रॉफिट यहाँ से ले जाएं। तो जो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो है वो इतना बोझ आ जाए टैक्सों का और ड्यूटीज का, और उसके लिए बिजली इतनी महंगी हो जाए, पानी कमयाब हो जाए, या गैस जो है उसकी लोड शेडिंग हो, कि उनके लिए पॉसिबल ही ना रहे कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है कम लागत पे कर सकें और आलमी मार्केट में जा सकें और अपने लोगों को भी कम कीमत पे दे सकें। अब यह है कि जो छोटी से छोटी चीजें यहाँ पाकिस्तान में बनती हैं वो चाइना से तैयार होके कितने हजार मील का सफर करके पाकिस्तान में आके सस्ती बिक रही हैं। उससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पाकिस्तान का इस वक्त जो मैन्युफैक्चर है, उसको कितने मसाइल का सामना है। तो सारी दुनिया में हुकूमतें अपने मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए सब्सिडीज दी जाती हैं, उनके लिए स्कीमें लाई जाती हैं, उनके लिए टैक्स हॉलीडेज होते हैं ताकि अपनी इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया जाए, उनको सहूलतें दी जाए, उनको पानी फ्री दिया जाए, उनको बिजली बेहतर दी जाए, उनको गैस बेहतर दी जाए। चाइना भी ये कर रहा है, इंडिया भी ये कर रहा है, और भी मुल्कों में है। जिन मुल्कों ने ये किया है उनके मैन्युफैक्चरर्स आगे बढ़े हैं। तो हमारे मुल्क में हुकूमती ये तरजीहात क्यों नहीं है? देखें, हुकूमती तरजीहात तो मतलब उस वक्त होंगी जब कोई पाकिस्तान में यानी सनतकारी की तरफ, सनतें लगाने की तरफ लोग माइल होंगे। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो आपके बैंक्स हैं, जो बैंक इस वक्त काम कर रहे हैं, वो बैंकों का काम नहीं है। बैंक जो है इस वक्त यानी कि जो बैंकारी है वो ये है कि वो सनतें लगाने के लिए सरमाएकारों को और क्या कहते हैं मिल मालकान को वो कर्जा देते और उस पर फिर सनतें लगती हैं और फिर कारोबार ज़िंदगी जो आगे बढ़ता है। तो पाकिस्तान में बैंक जो है ना, सनतें लगी नहीं रही हैं, कोई सनत लगाने के लिए तैयार नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब वो बैंक जो है वो इस वक्त सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट को कर्जा दे रहे हैं और उस पर सूद ले रहे हैं और बैंक खूब फ्लोरिश हो रहे हैं और 30-30 अरब रुपए बैंकों के प्रॉफिट हो रहे हैं। फाइनेंसिंग जो है वो होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में फाइनेंसिंग हो ही नहीं रही, बहुत अगर है तो बहुत ही मायूस कुन है। तो अब एक सूरत तो ये है कि आपके यहाँ मतलब नई इंडस्ट्रीज जो है लग नहीं रही। फिर आप थोड़ा सा अगर माजी में जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो आपके यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट, नई इंडस्ट्रियल स्टेट जो बनाई गई, कायम की गई, जैसे मैं मिसाल दूंगा, ये जो सुपर हाईवे पे जो इंडस्ट्रियल, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट प्लांट की गई थी, जो साइड एरिया से ही बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट, नूरियाबाद की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखें गदून तो पलारी और डाकुओं की नजर हो गया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, वो भी एक साजिश थी ना। वो मतलब वो कोई कराची के खिलाफ साजिश या कोई सनतकारों के खिलाफ साजिश नहीं थी, वो मुल्क के खिलाफ साजिश थी कि अगर जो साइट है आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है तो वो यानी कि वो कोई कराची की या किसी शहर की इंडस्ट्रियल बेस नहीं, वो मुल्क की इंडस्ट्रियल बेस है। तो इस तरह के और भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए। गदूनवाज़ी भी कोई इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हुई। विंदर स्टेट की बात हुई, बाद में फिर सुंदर स्टेट पंजाब में बनाई। तो इस तरह के इंडस्ट्रियल वो अर्ज कर रहा हूँ, उनको नाकाम बनाया गया ना, फेल किया गया। और अभी आप देखें कि साइट में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी मायूस कुन है। और इस तरफ कल आप बात कर रहे थे यहाँ की बिन कासिम की और उसकी EPZ की और इन इलाकों की बात होती है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये इस वक्त इतनी अलार्मिंग सूरत हाल है कि साइट में सारी फैक्ट्रियां, सारे कारखाने बंद हो रहे हैं, बिक रहे हैं। मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने उठाए गए हैं। इसमें वो कहते हैं कि जी स्मगलिंग में इजाफा क्यों हो रहा है, रोकथाम कैसे मुमकिन है, जो सवालात उठाए गए हैं। सनतकार ताजर बरादरी बढ़ती हुई स्मगलिंग से परेशान है, शिकायत का अंबार लगा हुआ है। ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग की शिकायत में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
बंदरगाह एयरपोर्ट्स के जरिए भी स्मगलिंग का सामान आता है और आपकी मार्केटें भरी पड़ी हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर वो माल कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, वो खेपिए ला रहे हैं, किस तरीके से सामान बाहर निकल के आ रहा है, तो उस पर बाकायदा मुनज़्ज़म जो है मैकेनिज्म की जरूरत है चेक करने की। कस्टम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए स्मगलिंग जो है वो इस वक्त भी खुला चैलेंज है और उनके इख्तियारात भी हैं, फोर्स भी है, उसके बावजूद सारी चीज़ें जो हैं वो खुल्लम खुला हो रही हैं। कराची पोर्ट पर लगाए गए स्कैनर सिर्फ 20% अशिया का मुआयना कर रहे हैं और 80% अशिया चेकिंग के बगैर मुल्क में सप्लाई हो रही है। जिस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, अगर ये सच है और ये सही बात है तो फिर ये बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। कस्टम हुकाम ने 6 माह में स्मगलिंग की सिर्फ 3 काबिल जिक्र बड़ी खेपें पकड़ी हैं और कस्टम हुकाम कहते हैं कि हमारे पास तो बॉर्डर फोर्स ही नहीं है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं स्मगलिंग से मुतालिक जो उनकी एक्टिविटी होती है, वो किसी को पकड़ते हैं या उनके पास रिपोर्ट्स आती हैं, लीड्स आती हैं, वो कस्टम हुकाम से शेयर ही नहीं की जाती। तो यानी एक आपस में ट्रस्ट डेफिसिट भी है कस्टम के साथ। फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान कस्टम के एहलकारों के लिए अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना ही मुश्किल है, इतनी फोर्स ही नहीं है हमारे पास। और हुकूमत स्मगलिंग की रोकथाम के लिए नई बॉर्डर फोर्स तश्कील दे, ये सिफारिश की गई है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी। ये कितनी फोर्सें बनेंगी? पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी फोर्सेज मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, रेंजर्स है, कस्टम्स है, सारे इदारे तो मौजूद हैं। फिर भी जो है वो ईरानी डीजल भी यहाँ बिकता रहा है। और यहाँ से एक बड़ी मजे की बात है, ये बताया गया है कि पिछले पूरे साल में हब में एक ऐसी रिफाइनरी है जिसने 1 लीटर डीजल भी इम्पोर्ट नहीं किया, ये गिडानी के पास है। तो अगर रिफाइनरी जो है वो बगैर इंपोर्ट के चल रही है तो अगर तो पाकिस्तान से ऑयल निकाल के रिफाइन कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो स्मगलिंग का तेल जो है, डीजल जो है, उसको आगे रिफाइन करके बेच रही है तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी अलार्मिंग होगा। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की बात भी होगी। इस तरह के लोग जो बातें करते हैं उनको तो इस तरह की चीजें जो है वो फायदा पहुंचाएंगी। तो हुकूमत की क्या तरजीहात है? हुकूमत की तरजीहात तो कुछ भी नहीं है। और आप देखें ना कि हुकूमत की तमाम तर कोशिश के बावजूद आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो बढ़ने के बजाय कम हो गई। $4 अरब जो है वो कम हो गई। नई फोर्स बनाने की बात हो रही है, आप समझते हैं नई फोर्स बनाने इसकी देखें, इसकी जरूरत नहीं है। या मैं जो पहले से मौजूद है उनको थोड़ा सा ये तबसरा करना चाहूंगा। जो आपने कस्टम की बात की कि कस्टम क्यों नहीं स्मगलिंग को रोक रही है, तो कस्टम तो खुद उसमें फरीक है, कस्टम तो खुद उसमें पार्टी है। और कस्टम की सूरत हाल तो ये है कि जैसे कि दूध की रखवाली पे आपने बिल्ली को बिठाया हुआ है, तो कस्टम और आमतौर पे जो आप बात कर रहे हैं कि ये खेपें जो पकड़ी गई हैं, तो ये 50 खेपें निकाल दी जाती है तो कोई एक खेप पकड़ ली जाती है, ये दिखाने के लिए वो नोरा कुश्ती के तहत के साहब कस्टम जो है बहुत काम कर रही है कि जी ये कितनी खेपें निकल जाती हैं और चंद एक पकड़ ली जाती हैं, उस पर तमगे लिए जाते हैं, अवार्ड लिए जाते हैं, प्रमोशन ली जाती हैं। इस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ अशिया की बढ़ती हुई स्मगलिंग के हवाले से। इसमें शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सनतकार ताजर परेशान हैं कि किस तरीके से स्मगलिंग को जो है वो कम कराया जाए। और बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं जो पाकिस्तान में बनने वाली मसनूआत से भी सस्ती बिक रही हैं और वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो मुकामी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए नुकसानदेह है। इस पर मजीद बात करेंगे, यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई स्मगलिंग की शिकायत के हवाले से कि मुख्तलिफ मसनूआत ऐसी हैं जो ज़मीनी और समुद्री रास्तों से पाकिस्तान में स्मगल होती हैं। आज से नहीं हो रही, साल से हो रही हैं और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान की मार्केटों में आके इनकी मांग भी है, खपत भी है। और इसमें कौन से इदारे जो हैं वो गफलत और कोताही के मुर्तकिब हो रहे हैं और क्या इकदाम हैं जो मज़ीद करने की ज़रूरत है। इस पर सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी सवालात उठाए गए हैं और इस पर मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी जांचने का भी एक नज़रिया है कि ये अगर स्मगलिंग बढ़ रही है, सनतकार ताजर परेशान है, तो कौन से इदारे हैं और हुकूमत के जो मुताल्लिका शोबे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। इस पर बात हो रही है। शहजाद चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने ये कहा कि कस्टम का महकमा तो ऐसा है जिसमें ऐसा उन्होंने मिसाल दी कि आपने दूध की रखवाली पे बिल्ली को बिठाया हुआ है। अच्छा शहजाद साहब, अगर कस्टम की ये कारकर्दगी है और कस्टम में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह ये मामला है। कस्टम में याद है हमें कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, तो नहीं नाम उनका नहीं लूंगा मैं, मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें नाम नहीं लूंगा। उसमें उन्होंने काफी अर्से पहले एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि जब तक रोजाना
1 लाख रुपए तकिए के नीचे ना आ जाए नींद नहीं आती। तो ये उस जमाने की बात है जब लाख रुपए पाकिस्तान में माने रखते थे। जी जी। तो कस्टम की नौकरी, कस्टम के अंदर पोस्टिंग, कस्टम के अंदर जो शिफ्ट होती है वो बड़ी माने रखती है, और उसमें जो है वो खेप पूरी निकाली जाती है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो किसी और जगह पे आपकी ड्यूटी हो। तो कहते हैं कि ये बहुत सारे लोग मुलविस हैं, और ऐसे भी वाक़यात हुए कि पूरी शिफ्ट जो है वो मुअत्तल करनी पड़ी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी खेपें आई। तो ये कस्टम के अंदर कोई सुधार नजर नहीं आता आपको? ये नैब इतना बड़ा इदारा है, वो इतनी बड़ी बड़ी रिकवरियां करते हैं। आज भी डीजी नैब सिराजुल नईम साहब ने बड़ी तकरीर की, उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी बड़ी रिकवरियां की हैं। तो ये कस्टम के अंदर जो मामलात हैं, ये नैब को, पाकिस्तान में FIA को और इदारों को नजर नहीं आते? जनाब, बात यह है कि जैसे कस्टम इदारा है, ऐसा ही FIA इदारा है, ऐसा ही नैब इदारा है, और ऐसा ही एंटी करप्शन पुलिस इदारा है। और ये इन तमाम इदारों का काम जो है, चारों इदारों का काम पाकिस्तान में करप्शन की रोकथाम है और उसकी निशानदेही है। लेकिन ये कि ये सारे इदारे अपने फ़राइज़ में नाकाम नज़र आते हैं और बिल्कुल ही मिजरेबली फेल नज़र आते हैं, और बहुत ही यानी कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि इन तमाम इदारों के होते हुए। अच्छा, फिर ये कि इसके अलावा कोस्ट गार्ड भी है और दूसरे कितने इदारे हैं, रेंजर्स है, कोस्ट गार्ड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है। तो इदारों की तो पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कि उनकी कारकर्दगी जो है कुछ नज़र नहीं आती। अब मैं यानी कि हम ज़रा थोड़ी सी ब्रॉड बेस पे बात करें और हम देखें कि इंडिया के बॉर्डर पे फेंसिंग भी है, इंडिया के बॉर्डर पे इतनी सख्ती भी है, वहाँ गोलाबारी भी है, लेकिन इंडिया से स्मगलिंग जो है वो उसका फ्लो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान में खैर बॉर्डर फोर्स नहीं है, पाकिस्तान में जो भी रेंजर होती है सरहद पे और उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग के बावजूद जो है स्मगलिंग नहीं रुक रही। अच्छा, फिर ये कि अगर आप थोड़ा सा फिर इधर आए, क्या कहते हैं, ईरान की तरफ, तो यानी कि ईरान में बलूचिस्तान में टोटल जितनी प्रोडक्ट फरोख्त होती हैं, जो मसनूआत फरोख्त होती हैं, साबुन, तेल, घी, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, हर चीज़, तो बिस्किट्स, चिप्स, तो वहाँ पे कोई चीज़ यानी कि पाकिस्तानी लोकल जो है वो मिलती नहीं है। सारी ईरान से स्मगल शुदा जो है वहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। फिर ये कि आपके यहाँ ऑयल प्रोडक्शन इस वक्त 50%, यानी पाकिस्तान की जो डिमांड है ऑयल पे भी आपका बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची में मोटरसाइकिलों की तादाद बहुत बढ़ी है। तो ये मोटरसाइकिलें जो है वो आपके लिए बड़ा एक अजाब बन गई इस लिहाज से कि आपके मुल्क पे और मईशत पे ये बहुत बड़ा बोझ बन गई, क्योंकि ये पेट्रोल जो है और रक्षा, 6 लाख रक्षाएं आपके कराची में, सिर्फ 6 लाख रक्षाएं पूरे मुल्क में। तो ये जो अब जैसे कि जो कारें हैं और बसें हैं, मिनी बसें हैं, वो तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो वो है, क्या कहते हैं, फ्यूल वो इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये कि मोटरसाइकिलें तो ये पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं और उस पर बहुत कास्ट आ रही है पेट्रोल इंपोर्ट करने पे। तो इसकी इतनी ज़्यादा जहत है कि आप, और ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कौमी असेंबली के कि PSO समेत जितनी ये कंपनियां हैं ऑयल मार्केटिंग के हवाले से, इन सब के बारे में ये इल्ज़ाम आए हैं कि इन्होंने ऑयल में मिक्सिंग की है, इन्होंने वो पेट्रोल और वो डीजल और वो चीज़ें सारी मार्केट में बेची हैं जो सब स्टैंडर्ड थी या उसमें मिक्सिंग करके बेचा गया, जिसके माहौल के ऊपर ज़ाहिर है कि मनफी असर आता था। सब स्टैंडर्ड तो यहाँ पे जो मिक्सिंग करते हैं पेट्रोल मालकान करते हैं, लेकिन जो ईरान से जो आपके पास तेल आता है वो भी सब स्टैंडर्ड होता है, वो इतना यानी कि ज़्यादा रिफाइन और इतना अच्छा तेल या डीजल नहीं होता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो तेल जो आप ईरान से जो तेल की स्मगलिंग हो रही है, जो डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग, एक तरफ तो आपको टैक्स नहीं मिल रहा, ड्यूटी नहीं मिल रही, आपके वो खजाने में जो पैसे आने चाहिए वो सारे जाया हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो चीजें यहाँ पे आके बिक रही हैं और वो बिकने के बाद आपके तो पूरे एनवायरनमेंट को बलूचिस्तान में तो पेट्रोल डीजल जो है सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रही है और यहाँ पे बीमारियां फैला रही हैं। पाकिस्तानी पेट्रोल डीजल तो अवेलेबल है नहीं वहाँ पे तो सिर्फ ईरानी पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। और ईरान के साथ भी अभी हालिया दिनों में कोई 1-1.5 साल पहले बड़ी कशीदगी पाकिस्तान की और ईरान की हो गई थी और उन्होंने बहुत सारे हमारे लोग भी मार दिए थे और फायरिंग कर दी थी।
اور بہت انہوں نے سختی کی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ وہاں سے بھی جو ڈیزل کی اور تیل کی اور دوسری پروڈکٹ کی جو اسمگلنگ ہوتی تھی وہ جاری رہی. اچھا، اسمگلنگ کو اگر آپ وسیع کینوس میں دیکھیں تو اسمگلنگ صرف ہم تو بھی صرف مصنوعات کی بات کر رہے ہیں کہ جی اشیاء آتی جاتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں اسمگل ہوتی ہیں. اسمگلنگ کے تو بڑے وسیع معنی ہیں. اسمگلنگ میں تو آپ دنیا بھر میں ہیومن ٹریفکنگ بھی اسمگلنگ میں آتی ہے. وہ ہیومن ٹریفکنگ میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں روزگار کمانے کے لیے جاتے ہیں, ایک وہ ہیں جو خواتین کو جو ہے وہ اسمگل کرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو بچوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے. ان تینوں میں اتفاق سے پاکستان کا نام آتا ہے کہ یہاں سے ہر طرح کی ہیومن اسمگلنگ جو ہے وہ رہی ہے. اور یہاں پہ پاکستان پہ یہاں تک الزام لگے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو آپ کی ایئر لائنس کو ہم بین کر دیں گے. پی آئی کے اوپر باقاعدہ تھریٹ آئی کہ آپ کے یہاں سے غیر قانونی طور پر لوگ سفر کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بڑے سیریس ایشوز ہیں کہ یہاں پہ اتنے صرف کراچی میں 101 ملکوں کے غیر قانونی باشندے مقیم ہیں. اور یہ بات جو ہے نارا نے خود اپنی رپورٹ میں ان کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے, اور یہاں لاکھوں لوگ ہیں. بہت بڑا ایک ہیوج قسم کا جو پاکستان کے اوپر برڈن ہے وہ اتنے ملکوں کا. یہاں برما کے لوگ ہیں, یہاں پہ آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ ملیں گے, انڈیا کے لوگ ملیں گے, ویتنام کے ملیں گے, دنیا جان کے آپ نام لیں. 101 ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں. تو وہ غیر قانونی طور پر آئے ہیں تو رہ رہے ہیں, تو روکنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. دیکھیں نہ تو لوگوں کو روکنے کا کوئی میکینزم ہے, نہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے پروڈکٹ کو روکنے کا کوئی میکینزم ہے. اچھا, آپ جو یہ دیکھیں نا کہ اسمگلنگ سے آپ کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے, آپ کی معیشت اتنی دباؤ میں آ گئی ہے کہ چین کو آپ کہتے ہیں کہ چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے, اور چین کی دوستی جو ہے وہ سمندر سے زیادہ گہری ہے اور ہمالیہ سے زیادہ اونچی دوستی ہے. لیکن یہ کہ آپ کی معیشت کو جو کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ساری چائنیز پروڈکٹ اتنی سستی یہاں کے بک رہی ہیں کہ وہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتی. کیوں نہیں کمپیٹ کر پاتی؟ کہ آپ کے یہاں دبئی میں بجلی جو ہے نا آج بھی 3 روپے 3.5 روپے. آپ نے یہ بات چین کی, میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ انڈیا میں اب یہ اشتہارات چل رہے ہیں ان کے چینلز پہ کہ آپ چائنا کی کوئی مصنوعات نہ خریدیں, اور انہوں نے اس کو رنگ یہ دیا ہے انڈین چیزوں کو پاپولر کرنے کے لیے اور چائنیز چیزوں کو روکنے کے لیے. چائنا سے آپ جو چیزیں خریدتے ہیں, چائنا پاکستان کا دوست ہے, یہ پیسہ چائنا کے پاس جاتا ہے, چائنا یہ پیسہ پاکستان کو دیتا ہے, پاکستان یہ پیسہ بھارت کے خلاف دہشت گردی میں استعمال کرتا ہے. تو انہوں نے ایک ایسا رنگ دیا, پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے بھی خلاف اور چین کے بھی خلاف, لیکن ان کی بنیادی توجہ یہ ہے کہ اپنے صارف کو روکیں کہ وہ غیر ملکی چیزیں استعمال نہ کرے, جبکہ ہمارے ہاں تو غیر ملکی مصنوعات کی بہتات ہے اور ہم اس پہ مفادات ہے نا. دیکھیں چین کے اپنے مفادات ہیں, چین کی اپنی ترجیحات ہیں. اچھا, ہماری تو کوئی ترجیحات ہے ہی نہیں. اب چین سے اس وقت لاہور جو ہے وہ ایک چین کے سامان کی مال کی ایک منڈی بنا ہوا ہے, اور اتنا وہاں پہ فلڈنگ ہو گئی ہے چائنیز مال کی. اچھا, آپ کے یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے. جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے بجلی کی وجہ سے. اب بجلی جو ہے چین کی اب آپ بات کریں تو چین میں زیادہ تر وہاں پہ جو ان کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں وہاں پہ بجلی فری ہے, یعنی کہ وہ بجلی مفت دیتے ہیں, پانی بھی. اچھا, پھر اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں تو وہاں بجلی بہت سستی ہے. یعنی کہ پاکستان میں جو اس وقت بجلی جو ہے آپ اس کو ایکاموڈیٹ جب کرتے ہیں سلیبس کو, تو آپ دیکھتے ہیں, میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میرے وہ صنعت کار دوست ہیں, تو اتفاق سے ان کو اب بل آ گیا. یہ آپ کو 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. بل آ گیا تو انہوں نے دیکھا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہنے یار زیادہ بل آ گیا یہ وہ. تو انہوں نے یہ بتایا, جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو پتہ لگا کہ وہ بجلی ان کو 15 روپے یونٹ جو ہے نا وہ اس زمانے میں پڑ, اس زمانے 10 سال پہلے 15 روپے یونٹ, یعنی کہ وہ جب 6-7 روپے یونٹ سارے ٹیکسز وغیرہ سب ملا کے اور سارے سلیب جو ہے وہ یعنی کہ 100 جو ظاہر مہنگی پڑتی ہے. اگر کاسٹ اتنی زیادہ آ جائے گی تو آپ کیسے چیز اپنی مارکیٹ میں کمپیٹ کریں گے. اچھا, ایک تو تاثر یہ ہے. دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی اگر پاکستان میں جیسے کہ پاکستان کی آبادی کا اضافہ ہو رہا ہے, یا پاکستان جیسے ملکوں میں غربت ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں, تو اگر یہ اسمگل شدہ چیزیں, سستی چیزیں دوسرے ملکوں سے پاکستان میں مت آئیں, ان کو مکمل طور پہ روک دیا جائے, جہاں ایک بہت بڑی آبادی جو ان چیزوں کا استعمال کرتی ہے سستی چیزیں ہونے کی وجہ سے, بھلے یہ غیر معیاری ہیں, بھلے یہ صحت پسند انداز ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کا پیٹ پال رہی ہیں, ان کی گزر بسر ہو رہی ہے, تو اگر یہ سب بند کر دیں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے. دیکھیں چائنا سے تو ہر چیز پاکستان میں آ رہی ہے, سوئی بھی آ رہی ہے اور سبزی بھی آ رہی ہے. اب سبزی دیکھیں کہ
ادرک اور گاجر بھی وہاں سے آ رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ادرک پاکستانی ادرک سے سستی نہیں ہے. چائنیز جو ادرک ہے یا جیسے گاجر ہے تو وہ پاکستانی گاجر تو ابھی نہیں آئی ہے, لیکن یہ کہ وہاں سے تو ساری سبزیاں وہاں سے آ رہی ہیں. مئی جون میں بھی وہاں سے آپ کے پاس ناشپاتیاں, سیب, کیلے, ہر چیز وہ فروٹ جو پاکستان میں ہے, لیکن اس پہ بحث ہوتی ہے وہ سستے نہیں ہیں. چیزیں کیوں آنے دی جاتی ہیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں, وہ سستے نہیں ہیں, مہنگے. دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ جو چیز آپ تیار کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ آپ کے یہاں تیار ہو رہی ہے, تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, امپورٹ جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے. جب وافر مقدار میں ہو رہی ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ کمی ہو. پھر یہ کہ یہ بسکٹس ہیں, چاکلیٹس ہیں, دودھ ہے, چاکلیٹس ہیں, چائے ہے, گارمنٹس ہیں, چائے, بہت ساری ایسی چیزیں جن کا یعنی غریبوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ خشک دودھ ہے, بچوں کے لیے جو دودھ آتا ہے یہ بہت سارا ہے. تو اس کا اچھا یہ بھی سب اسمگلنگ ہوتی ہے. چائے بہت زیادہ, کپڑا بہت بڑا اسمگلنگ ہو کے آتی ہے, کپڑا بہت زیادہ اسمگلنگ, الیکٹرانک مارکیٹ تو بھری پڑی ہے آپ کے, یہ موبائل سارے اسمگل ہو کے آتے ہیں. اس میں مزید بات کرتے ہیں, یا وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, آج ہم بات کریں پاکستان میں مختلف مصنوعات کی اسمگلنگ کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی شکایات ہیں اس پہ کیسے حکومت جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہے. جن اداروں کا جو کام ہے وہ اپنے غفلت اور کوتاہی برت رہے ہیں یا وہ کچھ مؤثر اقدامات کر رہے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے شہزاد چغتائی صاحب سے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. آج ہم شہزاد چغتائی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی اسمگلنگ کے حوالے سے جو شکایات ہیں کہ مختلف مصنوعات پاکستان میں اسمگل ہوتی ہیں, اور یہ اسمگلنگ دو طرفہ ہے. پاکستان میں بہت ساری اشیاء تو باہر سے آتی ہیں, لیکن ایسی بھی اشیاء ہیں جو پاکستان سے اسمگل ہو کے دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں. لیکن اگر یہ ٹیکسیشن میں نہیں ہے اور یہ نظام جو ہے پاکستان کے ریونیو کو جنریٹ نہیں کرتا, پاکستان کے خزانے کو فائدہ نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے مختلف ادارے ہیں, مختلف فورسز ہیں, اور بڑا میکینزم ہے. ان کے اوپر ہر سال بجٹ رکھا جاتا ہے, ان کے اوپر اخراجات کیے جاتے ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو بتایا جاتا ہے, سینٹ کو بتایا جاتا ہے کہ جو شکایات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان کا صنعت کار, پاکستان کا تاجر, پاکستان کا مینوفیکچر جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں بچایا جائے, غیر ملکی جلگار ہو رہی ہے یہاں پہ اسمگلنگ کے ذریعے مختلف مصنوعات کی, اور ہم عالمی منڈی میں کیا مقابلہ کریں گے, ہم اپنے ملک میں اپنی چیزیں بیچنے کے قابل نہیں رہے ہیں. بہت ساری ہماری چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہی ہیں. وہاں پہ پہیا ٹھپ ہوتا جا رہا ہے. وہ انڈسٹریاں اگر بند ہو جائیں گی تو پاکستان میں بے روزگاری ہوگی, اور پاکستان اگر صرف باہر کی چیزوں کو بیچتا رہے گا تو پاکستان کے اندر نہ صرف بے روزگاری بڑھے گی, غربت بڑھے گی, بلکہ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا. شہزاد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے, میں آپ کو بتاتا چلوں جو اوور آل کراچی بدامنی کیس میں بھی یہ چیزیں ذکر ہمیں آئی تھیں. افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس سے کراچی بینچ میں بیٹھ کے بات ہوئی تھی, اس میں انہوں نے سارے اداروں کی کارکردگی کو جانچتے ہوئے سوالات اٹھائے تھے. اس میں کسٹم سے بھی پوچھا گیا تھا, FIA سے بھی پوچھا گیا تھا, اس میں پورٹ اینڈ شپنگ سے پوری جو منسٹری ہے اس سے بھی سوالات اٹھائے گئے تھے کہ میکینزم کیا ہے, کسی بھی طرف سے کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو اس کو آپ کس طرح چیک کرتے ہیں. اسکینرز یہاں پہ نہیں ہیں, یہاں پہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے. یہاں پہ نیٹو کے اسلحے کی بات ہوئی کہ وہ آیا اور شہر میں گم ہو گیا, اس کے اوپر بڑی وضاحتیں ہوئی, امریکہ تک نے کہا کہ نہیں ہوا, لیکن بہرحال اس طرح کے شواہد تھے کہ چیزیں ہوئی ہیں. تو جو بڑے بڑے چیزیں جو غائب نہیں ہونی چاہیے وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے جو سب کو پتہ ہے. آپ بلوچستان سے گزر کے کراچی آتے ہیں, کراچی میں افغانستان اور بلوچستان سے آنے والی چیزیں جو ہیں اسمگل ہو کے آتی ہیں, اس کے رستے میں دوسرے صوبے آتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی میکینزم نہیں ہے, یا وہاں سے کھلے عام چیزیں آ رہی ہیں. مسافر بسیں آتی ہیں, ان کے اندر جو ہے آئل ڈیزل آتا ہے, ان کے اندر کتنی دفعہ حادثات ہو چکے ہیں, بسوں میں آگ لگی, کہیں لوگ جل کے مر گئے, پتہ چلا کہ ان ڈرموں میں آئل تھا اور بسوں کے اندر یہ چیزیں تھیں. تو یہ کھلی حقیقت ہے, یہ عام شہریوں کو پتہ ہے, عام لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ حکومت اور ان اداروں کو نہیں پتہ, وہ جان بوجھ کر غفلت کرتے ہیں, یا اس میں پیسہ بہت زیادہ انوالو ہے, اس میں رشوت بہت ہے, اس میں کرپشن بہت ہے. دیکھیں یہ ٹیرر فائنینسنگ, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ کے جو انلیگل منی ہے, جو بلیک منی ہے, تو وہ ٹیرر فائنینسنگ میں وہ استعمال ہوئی ہے اور استعمال ہو رہی ہے. اسمگلنگ کا پیسہ بھی اس میں شامل ہے, اس میں کرپشن کا پیسہ بھی شامل ہے, اس میں جو ہے یہ بھتے کا پیسہ بھی شامل ہے. تو یہ سارے جتنے بھی انلیگل مین سے جتنی بھی
آمدنی ہو رہی ہے تو وہ ٹیرر فائنینسنگ میں یوز ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اب آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ پشاور سے کراچی تک ایک افغان ٹریڈ کے ذریعے بھی بہت زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں اس کو کوئی چیک کرنے والا, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ آپ اگر کبھی اتفاق ہوا ہوگا سپر ہائی وے پہ سفر کرنے کا یا حیدرآباد جانے کا, تو جب آپ ٹول پلازا پہنچتے ہیں تو وہ پوری بس کو روک لیا جاتا ہے اور ایک ایک آدمی کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور ہر آدمی کا سامان جو ہے وہ چیر پھاڑ کے دیکھا جاتا ہے. ایون یہ کہ ایک دفعہ جو بارات جا رہی تھی تو دلہن کا بھی کیا کہتے ہیں گھونگھٹ اٹھا کے اس کو دیکھا گیا کہ دلہن ہے یا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی چیکنگ تو اتنی زیادہ ہے, اس کے باوجود مارکیٹیں بھری پڑی ہیں آپ کے پاس, اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں. آپ یہاں سے سکھر جائیں آپ کی زندگی اجرن ہو جائے گی, آپ کو اتنی جگہ چیک کیا جائے گا, آپ کو اتنا پریشان کیا جائے گا. تو لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمارا چوکیدار ہے وہی اس وہ آپ کو یاد ہے 50-50 بڑا مشہور پروگرام تھا پی ٹی وی کا, اس پہ خاکہ انہوں نے دکھایا تھا اسی حوالے سے کہ چیکنگ ہو رہی تھی, گاڑی آئی اس کے انہوں نے سارے دروازے کھولے, اس کی ڈگی کھولی, بونٹ کھولا, ہر چیز کی تلاشی لے لی, بندوں کو اتار کے تلاشی لے لی, اس کے بعد اس کو کلیئر کر دیا. جب گاڑی جانے لگی تو انہوں نے دکھایا کہ گاڑی کی چھت پہ توپ رکھی ہوئی, اس توپ کو کسی نے نہیں دیکھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نظر جب کرتے ہیں تو بڑی بڑی چیزوں کو کر دیتے ہیں. نہیں صرف نظر نہیں ہے, دیکھیں آپ کا جب چوکیدار ہی ملا ہوا ہوگا تو پھر آپ کیسے ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا, ملی بھگت کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیں نا اسمگلنگ صرف یعنی کہ مرچنڈائز کی اسمگلنگ نہیں ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کرنسی کی اسمگلنگ بھی ہے. اچھا خود اسٹیٹ بینک کا اسٹیٹمنٹ ہے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یہ کہا کہ کراچی سے ڈیلی $25 ملین جو ہے نا وہ بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں, اور یعنی غیر ملکی کرنسی جاتی ہے, اور پاکستانی ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک جاتے ہیں. پاکستان میں تو بہت بڑا وہ نیٹ ورک ہے حوالے کا, ہنڈی کا, جو ساری دنیا سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں. نہیں حوالے کا اور ہنڈی کے نیٹ ورک کو تو خاصا توڑا ہے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جیسے کہ وہ آپ کے علم میں ہوگا وہ ایان علی کا جو کیس ہوا تھا کہ وہ سارے علم میں انہیں پتا ہے کہ بھی ایک لڑکی جو ہے وہ ماڈل گرل پیسے لے کے جا رہی تھی, 42 ٹرپ کیے تھے. ایان علی اکیلی نہیں تھی, اس کے ساتھ اور کوئی 100-150 اور لڑکیاں بھی یہ کام کرتی تھیں. تو یہ یعنی کہ کئی گروپس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور جو صرف کرنسی کی اسمگلنگ کرتے ہیں. منی لانڈرنگ ہے, پھر منی لانڈرنگ بھی ہے اور اسمگلنگ بھی ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سونے کی اسمگلنگ, سونا بہت زیادہ ایک زمانے میں تو کراچی جو ہے ہب تھا, یہاں پہ لانچوں کے ذریعے سونا آتا جاتا تھا. بڑے بڑے اسمگلر پہلے لانچوں کے ذریعے, آپ نے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے جو یہاں پہ کراچی میں آپریٹ کرتے اور یہ نہیں, پہلے تو لانچوں کے ذریعے ہوتا تھا, اب جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے, اب ایروپلین کے ذریعے ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انڈر ورلڈ اتنی زیادہ آپ نے جہازوں کی بات کی, مجھے یاد آ گیا, آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جی اب یہ جو چھوٹے روٹس پہ پی آئی اے کے جہاز گرنے کے بعد سے جو اے ٹی آر بند کر دیے گئے ہیں تو اب متبادل کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی یہ جتنے چھوٹے ایریاز ہیں ان کے مسافروں کا کیا قصور ہے, آپ ان کو بہتر اور محفوظ سروس دیں. جب تک پی آئی اے کے طیارے کلیئر نہیں ہوتے آپ ان کو جو ہے وہ, آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جی ایئر فورس سے اور پاک فوج سے طیارے لے کے دیے جائیں. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ایئر فورس نے ایک طیارہ دے دیا C-130 اور اس کے ذریعے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ مسافروں کو لایا جائے گا. تو کم از کم انہیں اتنا تو خیال آیا, چلیں کچھ نہ کچھ تو جو ہے انہوں نے شروع کیا, اور بھی طیارے لینے چاہیے. اچھا اب جو بات ہو رہی ہے, میں کہہ رہا تھا یہ جب یہ کسٹمز اور یہ نارکوٹکس فورس بھی ایک ادارہ ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس بنا, ANF بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو انسداد منشیات کے لیے کام کرتا ہے. اس کے باوجود آپ کراچی میں اور لاہور میں اور مختلف شہروں میں آپ چلے جائیں, آپ کو مختلف کچرا کنڈیوں میں, مختلف پلوں کے نیچے, مختلف ویران جگہوں پہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہوئے اور پوڑیاں بناتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ تو منشیات کھلے عام شہر میں مل رہی ہے, بک رہی ہے یہاں پہ. پھر کس طرح یہ ادارے کام کر رہے ہیں, کس لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ یونیورسٹی روڈ پہ سبزی منڈی کے نزدیک میں کھڑا ہوا تھا, تو اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو اس کی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی, تو ہم پنچر جڑوا رہے تھے. تو میں کھڑا تھا تو وہ ایک موبائل وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, تو میرے دوست نے مجھ سے اشارہ کیا کہ دیکھو تو ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کوئی ایسی توجہ دی نہیں تھی. جب میں نے دیکھا تو پتہ لگا کہ وہ جو اس موبائل سے منشیات بک رہی تھی, اور لوگ چرس وغیرہ, اس سے چرس اور وہ گردہ ہوتا ہے ایک منشیات, یہ ہیروئن سے تھوڑی سی کم تر چیز ہوتی ہے,
تو وہ اوپنلی جو ہے وہ آپ نے یونیورسٹی روڈ کی بات کی نا, یہ پرانی سبزی منڈی پہ مخصوص ٹائمنگ میں بڑی بڑی ماڈرن لڑکیاں آتی ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں, اور وہ آ کے وہاں پہ جو ہے منشیات اتنی کھلے عام وہاں بکتی ہے, اور وہ وہاں مخصوص لوگ ہوتے ہیں, اور پولیس پتہ نہیں وہاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. سارے ادارے جو ہیں عام شہریوں کو پتہ ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لوگ وٹنس ہیں, لیکن اداروں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ بہت اوپر تک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ابھی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے آرڈر تھے, پھر سپریم کورٹ نے تو اس پہ ایکشن لیا تھا. تو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ ساری شراب کی جو دکانیں تھیں وہ بند کر دی گئی تھیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں شراب سے زیادہ جو ہے منشیات استعمال کی جا رہی ہیں, اور یہ ہیروئن, چرس, گردہ اور مرجائنا اور جتنی بھی یہ قسمیں ہیں, تو منشیات. اور آپ کے یہاں پہ ANF بھی موجود ہے اور دوسرے اینٹی نارکوٹکس بورڈ بھی موجود ہے. جب پابندی لگی تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نے پوچھا, سرکاری افسران نے بھی کہا, سیاسی لوگوں نے بھی بتایا, وہ کچھ ہمارے صحافیوں نے بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ زیادہ عرصہ پابندی رہی تو یہ جو لوگ کچی شراب پی لیتے ہیں یا دیسی شراب پی لیتے ہیں اور یہ پاس کرتے ہیں, تو یہ چلے جائیں گے ڈرگس کی طرف. تو اگر یہ شراب نہ کھلی تو یہ ڈرگس کے ایڈکٹ بن جائیں گے, اور پھر یہ مزید عذاب بنیں گے معاشرے کے لیے. تو مطلب یہ بھی ایک انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں لوگ اس کے لیے. تو وہ یہ سب چیزیں اسمگلنگ سے, تو مطلب آپ کے شہر میں یا آپ کے ملک میں یا آپ کے صوبے میں ہر چیز. پہلے زمانے میں کسٹمز اور کوسٹ گارڈ میں آپ کو یاد ہے بڑے بڑے PROز ہوتے تھے, بڑے نامی گرامی, وہ کھیپیں پکڑی جاتی تھی تو صحافی بتاتے ہیں پرانے کہ انہیں بلایا جاتا تھا, کہا جاتا کہ یہ راڈو گھڑیاں آئی ہیں اور یہ شراب کی بوتلیں آئی ہیں اور یہ جو ہے وہ الیکٹرانک آئٹم آئے ہیں, بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹیں پکڑی گئی ہیں لانچوں سے اور کھیپیوں سے, تو آپ جو اٹھانا چاہیں اٹھا لیں. تو اس میں بہت سارے صحافی دوست ہمارے جو تھے وہ بہت ساری فیض یاب ہوتے رہے, بہت ساری چیزیں وہ لے جاتے رہے. تو یہ آج بھی ہوتا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کو میکینزم تو بنانا چاہیے, بتانا چاہیے اداروں کی کارکردگی کیا ہے. 4 کھیپیں پکڑ لیں 50 نکال دیں, یہ تو عام بات ہے. پہلے بھی آپ خبریں آتی تھی کہ جی اینٹی نارکوٹک فورس نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی, ٹرک پکڑ لیا, اس میں چرس نکل آئی, ہیروئن نکل آئی, پتہ نہیں کیا کیا منشیات پکڑ لی, لیکن ڈرائیور جو ہے وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے بھاگ گیا. وہ دیکھیں نا ابھی حال ہی میں جو کارروائیاں ہوئیں اور جو کسٹم نے جو یہ اسمگل شدہ مال پکڑا ہے, تو وہ 2 ارب روپے اس کی مالیت ہے. اب 2 ارب روپے تو کوئی یعنی کہ خربوں روپے کا سامان آ رہا ہے جا رہا ہے. یعنی کہ آپ کی جو امپورٹ ہے وہ 24 ارب ڈالر کی ہے, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی 24 ارب ڈالر لگ بھگ ہے, اب کم ہو گئی تھوڑی. تو مطلب یہ کہ یہ 48 ارب ڈالر کا آپ کے ملک میں لین دین ہو رہا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 48 ارب ڈالر کا یہ سارا لین دین ہو رہا ہے اور یہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, تو اتنے ہی پیسوں کی اسمگلنگ آپ کے ملک میں ہو رہی ہے. اور وہ کرنسی کی اسمگلنگ. اچھا, یہ اسمگلنگ کا پیسہ اگر ملی بھگت سے آتا ہے سارا ظاہر ہے, تو پھر سرکاری افسران اور سیاسی شخصیات کی جیبوں میں جاتا ہوگا جو باثر طبقہ ہے ملک کا. تو صرف یہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ تو تعینات لوگ ہیں یا جو لوگ چیکنگ کر رہے ہیں سامان کی, وہ اپنے فرائض نہیں انجام دے رہے, وہاں پہ ملی بھگت ہے, وہاں کالی بھیڑیں ہیں, پیسے کما رہی ہیں. یہ جو انکم ٹیکس ہے جس کو چیک کرنا چاہیے کہ لوگوں کا لیونگ سٹائل کیا ہے, لوگوں کے پاس ایک اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے اور وہ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں, تو یہ بھی تو اپنا کام نہیں کر رہا. FBR پھر کیا کام کر رہا ہے؟ دیکھیں FBR تو کوئی کام کر ہی, اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں اور یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بڑے نوٹ ختم کر دیے, انڈیا جو ہے وہ برباد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا, تو ابھی انہوں نے 1000 روپے کا اور 500 روپے کا نوٹ بند کیا. اچھا, اب وہ آگے کی ان کی پلاننگ بھی کچھ سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو دو گھر ہیں, کیا کہتے ہیں, اگر مطلب ایک جائیداد اگر کسی کے پاس جائیداد, ایک آدمی دو سے زیادہ جائیداد نہیں رکھ سکے گا, اور 2 سے زیادہ مکان اور 2 سے زیادہ پلاٹ وہ نہیں رکھ سکے گا. اس طریقے سے سونے کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 3 لاکھ تک کا سونا جو ہے وہ ٹیکس فری ہوگا. 3 لاکھ سے زیادہ مالیت کا جو بھی جتنا بھی سونا ہوگا اس پہ جو ہے آپ کو جو بھی ہمارے یہاں بھی لوگ رکھتے ہیں سونا, بہت بڑا, آپ کے یہاں جتنا بھی وہ ہے, تو آپ اس پہ جو ہے نا جو بھی کیا کہتے ہیں ان کا سلیب ہے اور جو ان کا ٹیرف ہے, اس ٹیرف کے حساب سے آپ کو اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا. وہ آپ کو رسید دیں گے, وہ آپ کا لیگل سونا ہو جائے گا. تو میرے کہنے مقصد ہے اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ پاکستان میں ہونے چاہیے. یہاں پہ بھی بحریہ ٹاؤن کے مالک ریاض نے سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا تھا, اور بار بار تجویز دیتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں کم از کم 5000 کا نوٹ آپ فوری طور پہ بند کر دیں. 1000 کا نوٹ اگر آپ بند کر دیں گے تو پاکستان میں کرپشن میں کمی آئے گی, پاکستان میں رشوت ستانی میں کمی آئے گی, پاکستان میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا, سب سے بڑا ملک تو امریکہ ہے,
سپر پاور ہے وہاں پہ $100 سے زیادہ کا نوٹ نہیں ہے. تو دنیا بھر میں آپ دیکھیں بڑے ممالک میں ابھی وینیزویلا کے صدر نے جو ہے وہ 100 روپے کا نوٹ ختم کر دیا. جی ہاں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اور ہمارے یہاں جو ہے وہ 5,000 کا نوٹ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. اب تو میرے خیال سے 10,000 کا نوٹ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس سے انفلیشن بھی بڑھتا ہے اور اس سے جو ہے پھر باقی جو کرپشن کے دوسرے دروازے بھی کھلتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے لیے یعنی اچھا آپ ایز اے نیشن بھی تو کوئی ذمہ داری آتی ہے عام آدمی کے اوپر کہ اگر ہمارے پاس اسمگل آئٹم آ رہی ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی چیز آ رہی ہے, تو ہم اس کو ڈسکریج کریں. یہ جذبہ کیسے بیدار کیا جائے کہ جی اسمگل شدہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ مت استعمال کریں اور پاکستان کی لوکل چیزوں کو, لوکل مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کریں. اس پہ بھی کوئی کام ہونا چاہیے. نہیں اس پہ تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اس کے لیے تو کوئی جو ہے اویئرنیس کی نہیں, میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے. کمپین شروع ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی چکا چوند چیزیں آتی ہیں, اتنے یہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, تحریکیں چلاتے ہیں, سیاسی قیادت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ قومی کاز کے لیے اس طرح کے کاموں میں اویئرنیس پیدا کریں. اتنے اچھے موبائل آتے ہیں اور مطلب پاکستان میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا شوق یہی ہے, وہ نئے ماڈل کا موبائل آتے ہی وہ خرید لیتے ہیں, نئے لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ اور یہ وہ. تو میرے کہنے مقصد یہ کہ وہ اس میں کشش اتنی ہے کیا کہتے ہیں ان چیزوں میں کہ وہ ٹیمپٹیشن اتنا ہے کہ وہ پھر آدمی اور معاشرہ بھی ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ تو لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو گورنمنٹ اگر اپیل بھی کرے گی کہ بھائی, کیونکہ ایک چیز وہ تو خرید رہا ہے نا, جو آدمی وہ خرید رہا ہے, ایک آدمی پیسے دے رہا ہے اور ایک چیز خرید رہا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ باقاعدہ امپورٹ ہو کے آئی ہے, اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے, اس پہ ڈیوٹی دی گئی ہے. تو کم از کم جب آپ خریدتے ہیں تو آپ یہ تو نیشنل اسپرٹ دیکھیں نا, ان چیزوں کی کم از کم کیش میمو لینا شروع کریں, ان کی رسیدیں لینا شروع کریں. اس سے بھی کچھ چیزوں میں فرق پڑے گا نہیں پڑے گا کہ جو لوگ 2 نمبر دھندے سے کر رہے ہیں, چیزیں لے کے آ رہے ہیں, سامان بیچ رہے ہیں, اسمگل چیز جو ہے ان کے اسپیئر پارٹس, ان کے جو بھی چیزیں ہیں ان کی نہ رسیدیں ملتی ہیں, نہ ان کے ساتھ ڈاکومنٹ ملتے ہیں, نہ ان کی جو ہے وہ گارنٹیز ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر شہری چیک کرنا شروع کر دیں تو وہ اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل چیز کون سی ہے. دیکھیں آج سے کم از کم 20 سال پہلے پاکستان میں آپ جو بھی چیز خریدتے تھے تو اس کی وہ دکاندار رسید دیا کرتا تھا. اچھا ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا اور نہ رسید ملتی ہے, نہ کیش رجسٹر اتنے نہ اس کے بعد کوئی ریکارڈ ہوتا ہے, نہ کیش رجسٹر دکانداروں کے پاس ہوتا ہے. یہ 40 ادارے جاتے ہیں ہر بزنس کے اوپر, اور آپ چھوٹا سا دکان کھولیں اور بزنس شروع کریں تو آپ کو 40 ایجنسیاں آ جائیں گی آپ کے پاس حساب کتاب کرنے کے لیے. تو وہ بھی کیا صرف اپنے لفافے اور منتریاں لے کے چلے جاتے ہیں. اچھا, اور پھر یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ بس میں سفر کریں گے, منی بس میں سفر کریں گے, بس میں سفر کریں گے, چاہے آپ کراچی سے پشاور جائیں یا کراچی سے حیدرآباد جائیں یا کراچی میں لوکل ٹریولنگ کریں, وہ جو کنڈکٹر ہے وہ آپ کو ٹکٹ ہی نہیں دے گا. وہ تو لوکل بھی ٹکٹ دیتا ہی نہیں. اچھا, پھر وہ پہلے تو کراچی میں لوکل بسوں میں بھی ٹکٹ ملا کرتا تھا, لوکل بسوں میں ٹکٹ ہوتا تھا. اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ اب آپ بس میں سفر کریں گے, وہ آپ سے پیسے لے لے گا, تھوڑی دیر میں پھر آئے گا کہ جی آپ ٹکٹ دیں. آپ کہیں گے میں تو دے چکا ہوں. چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہو سکتی ہیں, بہتر ہو سکتی ہیں. یہ پریکٹس تھی. تو آج کے پروگرام کا وقت یہاں شہزاد صاحب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ موضوع اتنا وسیع ہے, موقع ملا تو آئندہ پروگراموں میں پھر اس کو مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیں گے. ناظرین, آج آپ نے دیکھا نیوز پاکستان نیٹ ورک کے پروگرام A to Z میں ہم نے بات کی پاکستان میں مختلف اشیاء کی بڑھتی ہوئی اسمگلنگ کی شکایات کے حوالے سے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا, وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے سامنے بھی ڈیٹا اور فگر دی گئی ہیں, مختلف اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشانات اٹھائے گئے ہیں, خاص طور پر کسٹمز کے اوپر کہ کس طریقے سے پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہیں. جو چیزیں بارڈرز پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, بے تحاشا ادارے ہیں جن کے اوپر یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں, وہ اپنی کارکردگی دکھاتے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے بازار, پاکستان کی مارکیٹیں, پاکستان کے شاپنگ مالز اسمگل شدہ چیزوں سے بھرے پڑے ہیں, جو اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ پاکستان میں مختلف مصنوعات کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان چیزوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں اور کئی گنا اچھے لیول کی, اچھے معیار کی بنتی ہیں, لیکن چونکہ باہر سے آنے والی چیزیں بغیر ٹیکس کے, بغیر ڈیوٹی کے یہاں پہنچ جاتی ہیں, سستے داموں بکتی ہیں, تو ہمارا لوکل مینوفیکچر اس سے متاثر ہو رہا ہے. ہماری مینوفیکچرنگ کا متاثر ہوگی تو ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی, انڈسٹری متاثر ہوگی تو بے روزگاری ہوگی, غربت بڑھے گی. یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے, اور ہمارے عام شہری کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسمگل شدہ چیزوں کو ڈسکریج کرے اور پاکستان کی لوکل مینوفیکچرنگ کو انکریج کیا جائے, پروموٹ کیا جائے. ساری دنیا یہ کرتی ہے, اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, حکومتی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مینوفیکچررز کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو جو ہے ان کے لیے مراد دیں, ان کے لیے مختلف پالیسیاں لے کے آئیں, اقدامات کریں. اس طرح کے موضوعات پہ آئندہ پروگراموں میں مزید ڈسکشن ہوتی رہے گی.
آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔